الذي أنزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ 10ویں پارے کا آغاز وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ذوی القربا کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس میں کیونکہ مال غنیمت کی بات ہے تو اب 10ویں پارہ کے آغاز سے یہ جو گفتگو کا آغاز ہوا، اس میں رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم تیاری مسلسل رکھو، اپنی تلواروں کو تیز رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ کہ آپ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر اچانک مشرکین اور سرداران مکہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو تمہیں تیاری کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ دوسرا، تمہاری تیاری کو دیکھ کے تمہارے دشمنوں پر ایک رعب رہے گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور جو آپ کے ساتھ مخلص صحابہ کا گروہ ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا کہ جب آسمان کی طرف دیکھو تو ہمیں کافی سمجھو، اور جب زمین کی طرف دیکھو تو جو تیرے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، مخلصین ہیں، ان کو کافی سمجھو۔ کبھی بھی جنگیں زیادہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ایمان کی قوت سے اور ارادوں سے جیتی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے اس کے بعد جس صورت کا آغاز کیا، یہ سارے مضامین سورۃ الانفال کے تھے، اب سورۃ البراۃ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرق نہیں کیا۔ اور سورۃ البراۃ کا جو پہلی آیت ہے وہ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس آیت میں رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے مکہ بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ میں برہنہ ہو کے طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی مشرکانہ جملے نہیں بولے گا، کوئی بھی بت لے کے بیت اللہ کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرکین ذہنی طور پر، فکری طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر مسلمانوں سے بالکل جدا ہیں۔ اور اب مکہ کیونکہ اسلام کا مرکز ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی شرک خفی یا جلی اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے مشرکین کو اس میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ اور اس میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ جو مشرکین تم سے عہد توڑیں، جو مشرکین فتنہ فساد کا سبب بنے، جو مشرکین جنگ اور جدال کا سبب بنے، ان کو اب نہیں چھوڑنا، اور ان میں بھی عوام کو نہیں، جو اس فکر کو، اس سوچ کو، اس تخریب کو، اس فساد کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گرفت کرو، حتیٰ کہ اگر قتل بھی کرنا پڑے تو انہیں قتل کر دو۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی نشانیاں کیا، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مومنوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اپنے سجدوں سے آباد رکھتے ہیں، اپنی نمازوں سے آباد رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے آباد رکھتے ہیں، اپنے رکوع اور قیام سے آباد رکھتے ہیں، اپنے ذکر و فکر سے آباد رکھتے ہیں۔ گویا جن مسلمانوں کے علاقے میں ان کی مسجدیں آباد ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، ویرانی سے بچائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ویرانی سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے جنگ میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے، اب تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ بس یہ جب خیال آیا مجاہدین کے ذہن میں
تو اسی وقت جنگ کی کیفیت بدلنے لگی، جو فتح کے آثار تھے وہ شکست کے میں تبدیل ہونے لگے۔ بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ فتح اور شکست تعداد سے نہیں ہوتی۔ تم نے نہیں دیکھا کہ بدر میں تم بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، تمہارے پاس اسلحہ سامان حرب بہت تھوڑا تھا اور کفار کے پاس بہت زیادہ تھا، تو کیا تم نے وہاں جو جنگ جیتی وہ کثرت تعداد سے جیتی تھی، کثرت اسلحہ سے جیتی تھی؟ نہیں، تم نے وہ جنگ ایمان کی طاقت پر جیتی تھی۔ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لانا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے اس لیے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور اب ہم مضبوط ہیں۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بدر کے میدان میں بہت کمزور تھے مگر تم جیت گئے اللہ کی مدد سے۔ جتنے بھی طاقتور بن جاؤ کبھی بھی اللہ سے اپنا ذہن نہ ہٹانا، کیونکہ رب سے ذہن ہٹانا یہ شکست کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست سے دوچار کر دیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ مگر یہ یاد رکھیں یہ رب کا نور ہے، یہ بڑھنے کے لیے ہے، مکمل ہونے کے لیے ہے، اس لیے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور جس مشن کو تم لے کر اٹھے ہو اس نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے اور عروج تک پہنچنا ہے اور کمال تک پہنچنا ہے۔ اسی سورہ توبہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، تو اسی قیام کے دوران کفار بڑے قریب پہنچ گئے، تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار جب نمودار ہوئے تو میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا قرآن نے اسے وحی بنا کے نازل کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان دو میں جو دوسرا یعنی سیدنا صدیق اکبر تھے وہ پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور آپ بالکل حزن میں مبتلا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دے رہے تھے۔ اور اسی صورت توبہ میں سورۃ البراۃ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ذکر کیا۔ صدقات دو قسم پر ہے، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ میں فطرانہ ہے، صدقات واجبہ میں عشر ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں۔ فرمائیے جو صدقات واجبہ ہیں کہ تم نے کس پر خرچ کرنا ہے وہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقیروں پر، مسکینوں پر، تالیف قلب کے لیے، مسافروں پر، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کے طور پر بھی آپ انہیں یہ صدقات دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اسی پارہ میں جب چوتھے پاؤ کا آغاز کیا تو فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی پہچان اگر چاہتے ہو تو ہم پہچان بتا دیتے ہیں تمہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور رب العالمین نے اسے اگلی آیت میں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے منافقین اور منافقات کے لیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس کے بالمقابل رب العالمین نے مومنین اور مومنات کے اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے غمگسار ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر بندہ مومن پر فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد سفر میں فرض ہے، حضر میں فرض ہے، صحت میں فرض ہے، بیماری میں فرض ہے۔ یہ ایک رابطہ ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا اپنے خدا کے ساتھ۔ اس رابطے کو آپ اپنی زندگی میں ہر روز 5 دفعہ اللہ سے باقی رکھیے اور اس میں استقامت حاصل کیجیے۔ اس موقع پر ایک آیت ہے جس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجیے کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کیجیے، اس لیے کہ کفار اور منافقین فتنے کا باعث تھے، معاشرے کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لوگوں میں منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو غم اور دکھ کی باتیں سنا کر انہیں پھر میدان جنگ میں لے آتے تھے۔ فرمایا اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی،
ان کے فتنہ اور فساد کے سارے راستے مسدود کر دو۔ اس پاؤ میں رب العالمین نے منافقین کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نزدیک کافر سے زیادہ بدتر منافق ہے۔ ایک منافق جو رئیس المنافقین جس کا لقب تھا، وہ جب مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کی خواہش پر جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور یہ تو اسلام کو اس نے بڑا نقصان پہنچایا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے اسی وقت صورت نازل کی، فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم من تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ فرمایا عمر، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کے لیے جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں اس لیے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی چادر عطا فرمائی جس میں اس کو کفن دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر، اس محبت کے انداز کو دیکھ کر، جو اس رئیس المنافقین کے متبعین منافقین تھے وہ پکے مخلص مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ان کی قبر پر جا کے کوئی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، اور وہ منافقت جسے ہم کوئی بڑا جرم نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن اور حدیث اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ کفر اور شرک سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، جو ہم ظاہر کریں وہی اللہ ہمارے باطن میں ڈال دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان پاکستان